تو ایران کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا زبردست کام کرنے جا رہا ہے جب یہ ریڈار ہٹ ہوئے، اور یہ وہ ویپن ہے جو کہ ویتنام کی وار میں بھی استعمال کیا گیا۔ یہ ایل نینو ایفیکٹ کیا گلوبل وارمنگ کا حصہ ہے یا کوئی سائنٹیفک فینومینا ہے، کوئی سازش ہے، کوئی پلان ہے، یا یہ واقعتاً ایک فطری ایسا عمل ہے کہ جو عنقریب پورے ریجن کو، خطے کو، پاکستان، انڈیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے؟ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ کتنا الارمنگ، اور ساتھ ہی میں یہ بھی ڈسکس کروں گا جو مشرق وسطیٰ میں کچھ ریڈارز ہیں جنہیں ایران نے ہٹ کیا تھا، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران، اور اس کے بعد ویدر ایک دم چینج ہو گیا، کلائمیٹک چینج جو ہے بڑی پازیٹیو سینس میں ہوئی، اور 15 سال سے جو بنجر علاقے تھے ان کا کیا ہوا، ایک دم ان میں خوشحالی اور ہریالی کیسے آ گئی، اس پوری موضوع پر بات کریں گے۔ اور یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کیونکہ میں نے آپ کو ناظرین یاد ہوگا پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا، اور ایک ویڈیو اس پر بنائی تھی کہ دنیا میں جو فلڈز ہیں اور جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک سازش بھی ہے اور کچھ فطری عمل بھی ہے، لیکن فطرت اس طریقے سے عجیب و غریب فینومینا جو پہلے کبھی نہ آئے ہوں انہیں ایک دم نہیں لاتی، کچھ نہ کچھ ایسا لگتا ہے جو سب پری پلانڈ ہو۔ تو کیا یہ واقعتاً ایسا ہی ہے؟ ایل نینو ایفیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، جو اس کے ظاہراً جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن جو دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے، اس سمندر میں سے بخارات اتنی بڑی تعداد میں آسمان میں جمع ہوا، اور اس کے بعد وہ ویسٹ کی جانب یعنی پیسیفک اوشن جو ہے وہاں سے ہوتے ہوئے وہ ٹریول کرتے ہوئے وہ برِ صغیر پاک و ہند اور پورے ریجن سینٹرل ایشیا کے ایریا کو انہوں نے ہٹ کیا یا ہٹ کریں گے۔ جب یہ ہٹ کرتے ہیں تو اس نتیجے میں ہمالیہ ایک ایسے دیوار کا کام دیتا ہے جو نارتھ ایسٹ سے جو اگر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی جاپان اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے جو لہریں آتی ہیں، پورے چائنا سے ہو کر آتی ہیں، تو چائنا میں بھی گرمی کی لہر آ جاتی ہے ان دنوں میں، تو وہ لہریں آ کر ہمالیہ میں رکتے ہیں، لیکن کیونکہ آئس کافی بڑی تعداد میں میلٹ ہوئی ہے، وہ سسٹم اب ڈپلیٹ ہونا شروع ہو چکا ہے، 30 سے 35% ڈپلیشن ایسی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو وال تھی وہ اس طرح روک نہیں پائے گی، اب وہ بخارات اور وہ ہیٹ پر مبنی جو بخارات ہیں اور جو ہیٹ ہے، ٹیمپریچر ہے، وہ برِ صغیر میں داخل ہوگا، انڈیا، پاکستان میں، پورے ریجن میں، اور وہ یہاں آ کر قیامت خیزی مچائے گا۔ یہ بالکل کلاؤڈ برسٹ فینومینا جیسے آپ نے سنا تھا، کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ یعنی پانی کے بخارات، آبی بخارات یا بادل باقاعدہ ایک ببل سا بنا لیتا ہے، اور وہ ایک دم پھٹتا ہے اور پانی ایک آبشار کی طرح کسی علاقے میں گرتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیلاب یا دریا امڑ آیا ہو آسمان سے، اور وہ ہوتا وہ بادل ہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہیٹ برسٹ ہے، یعنی ہیٹ ایک جگہ ایک پاکٹ میں جمع ہوتی رہے گی آسمان میں، خاص ٹیمپریچر تک وہ جائے گی، اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ 55، 58 یا 60 ڈگری سیلسیس تک ٹیمپریچر جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ اس ٹیمپریچر سے ایک دم پھٹتی ہے وہ ہیٹ، اور وہ بخارات جو ہیں، وہ بخارات پر مبنی جو ایک ببل بنا ہوا ہوتا ہے، وہ نیچے کی طرف تیزی سے ٹریول کرتا ہے، تیزی سے ٹریول کر کے آ کر وہ زمینی ایریاز کو ہٹ کرتا ہے۔ اگر وہاں شہری آبادی ہو، وہاں ایک دم تیز ہیٹ جیسے جلا دینے والی، جھلسا دینے والی گرمی رات کو 12-1 بجے فیل ہوتی ہے، اور وہ ایسی گرمی ہوتی ہے کہ اس آپ کو لگتا ہے صرف دن میں کسی تپتے دھوپ میں کسی صحرا میں کھڑے ہو۔ اور کیونکہ یہ زیادہ ڈینجرس کیوں ہے؟ لوگ کہیں گے رات کا ٹائم ہے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جتنی اموات ہوئی ہیں رات کے ٹائم اس لیے کہ 15 سے 20 منٹ میں ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے، یعنی ٹائیفائڈ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ موقع پر ڈیتھ ہو سکتی ہے، 2-3 دن میں لوگ مر جاتے ہیں۔ اس سے تقریباً 8000 افراد انڈیا میں ہلاک ہوئے پچھلے سال، اور اس سے پہلے جو ہے وہ 800 ہلاکتیں یا 900 ہلاکتیں یا 1200 ہلاکتیں ہوئی 2024 میں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں بڑے پیمانے پر یہ برسٹ آئے گا، اور ایل نینو ایفیکٹ سے کہتے ہیں یہ آئے گا، اور اس کے بعد برِ صغیر کے ایریاز کو ہٹ کرے گا۔ لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ پریڈکٹ پہلے کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ کس ایریا میں ہٹ کرے گا۔ مثلا بہاولپور کے بارے میں وارننگ ایشو کی گئی ہے اس مہینے، بہاولپور کے ایریا جو ہے ساؤتھ پنجاب کا، ساؤتھ ایسٹ پنجاب اور انڈیا کا جو مغربی علاقہ ہے اسے ہٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایل نینو ایفیکٹ ہے جو یعنی ہیٹ برسٹ، جسے کلاؤڈ برسٹ کی الٹ اسے آپ کہہ لیں، یہ ہیٹ برسٹ ہے، بخارات ایک دم نیچے ٹریول کر کے تباہی مچاتے ہیں، قیامت خیزی مچاتے ہیں۔ تو یہ سازش ہے یا نہیں؟ میں اسے فی الحال سازش نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ پہلے بھی 1929-30 میں یہ فینومینا سامنے آیا تھا، اور اس سے بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی۔ رات کو اس کے پریکاشنری میئر جو لیے جانے چاہیے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ البتہ یہ کہ دوسرا اس میں پوائنٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایران نے کچھ ریڈارز کو، آپ کو معلوم ہے ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں ہٹ کیا تھا، مبینہ طور پر ان ریڈارز کو دبئی میں، یو اے ای میں ہٹ کیا گیا، یا کچھ کہتے ہیں کہ ابوظہبی میں ہٹ کیا گیا، اور ایک قطر میں کچھ ہٹ ہوئے۔ تو ایران کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کتنا زبردست کام کرنے جا رہا ہے۔ جب یہ ریڈارز ہٹ ہوئے تو اس کے بعد ایک دم 1 مہینے کے اندر ہریالی آنا شروع ہو گئی۔ وہ 15 سال سے ایران کے اکثر ایریاز میں بارش نہیں ہوئی تھی، عراق کے ایریاز بنجر ہو چکے تھے، اور وہاں پر ڈرائی ہو رہا تھا سارا ماحول، اور اس کے بارے میں بار بار بی بی سی، سی این این رپورٹس دیتے تھے، اور معنی خیز انداز میں کہتے تھے کہ وہاں پر ویدر خشک ہو چکا ہے اور وہاں پر فصلیں نہیں ہو رہی۔ ایران کی زمینیں، عراق کی زمینیں بنجر ہو رہی تھی، ایون پاکستان کے کچھ ایریاز میں بھی یہ سچویشن تھی۔ بلوچستان کے ایریا سے ویسے ہی بنجر ہے، لیکن پاکستان کی کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی، ثبوت نہیں آیا، لیکن ایران اور عراق کے علاقوں میں ایک دم سے جو ہی یہ ریڈار ہٹ ہوئے اس کے بعد موسم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، بارش آنا شروع ہو گئی۔ کچھ ایریاز میں حیران کن طور پر برف بھی پڑ رہی ہے شمالی علاقوں میں، حالانکہ موسم نہیں۔
تو یہ ویدر چینج کیوں ہے؟ کیا ریڈارز کی وجہ سے ایک ہارپ جیسا سسمک ویپن استعمال کر کے وہاں پر ویدر کو کنٹرول کیا ہوا تھا اور وہ اس طریقے سے ایسا کر رہے تھے؟ دیکھیں ناظرین، جو بات ہم کہا کرتے تھے وہ باتیں پروو ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق، ویسٹرن میڈیا تو اسے رپورٹ نہیں کر رہا، رشین میڈیا نے کچھ جگہ رپورٹ کیا ہے کہ ایک دم ویدر چینج ہو گیا۔ تو ہارپ کا ویپن، سسمک ویپن، کیلیفورنیا، فلوریڈا میں ایسی اینٹیناز لگائے جاتے تھے مبینہ طور پر جس کے کنٹرول کرتے۔ انڈیا کو ٹیکنالوجی دی گئی، انڈیا نے ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے خلاف، یا کچھ ایریاز میں شاید کر بھی رہا ہو، لیکن اسے اتنے آرگنائز پیمانے پر اسرائیل اور یو اے ای وغیرہ کے ممالک اپنی مرضی سے یا کسی بھی طریقے سے امریکہ کی مدد سے جو بھی ہے استعمال کر رہے تھے، اور اس کے نتیجے میں پورے مشرق وسطیٰ میں یہ دو ملک ایران اور عراق نشانہ بنے ہوئے تھے۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں بارش ہو رہی تھی، برف پڑ رہی تھی، وہاں صحرا جو ہیں وہ باقاعدہ ریگستان، نخلستان میں بدل رہے تھے، یا ریگستان بدل رہے تھے چراگاہوں میں۔ وہاں ہریالی اور سبزہ تھا، ایسا ایریا جیسے میں کھڑا ہوں ایسے ایریاز میں کنورٹ ہو رہے تھے، وہاں پر فصلیں اگ رہی تھیں، جبکہ ایران اور عراق کی زمینیں بنجر تھیں، بارش نہیں تھی، قحط سالی تھی، پانی کے ذخیرے ڈپلیٹ ہو رہے تھے۔ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ساحل سمندر پہ لگے ہوئے تھے، وہاں سے پانی پیور ہو کر پورے ایرانی آبادی کو فراہم کیا جاتا تھا۔ وہاں کی آبادی منرل واٹر، کینڈ واٹر کی عادی ہو گئی تھی۔ تو ایران میں پہلے کبھی ایسا صدیوں میں نہیں ہوا کہ کینڈ واٹر کب ہوتا تھا ماضی میں، لیکن وہ چشمے تھے، ذخائر تھے، سب ختم ہو گئے، خشک ہو چکے تھے۔ لیکن جو ہی یہ ریڈار سسٹم ہٹ ہوئے اس کے بعد ویدر ایک دم ٹھیک ہونا شروع ہو گیا، اور اب وہاں پر موسم بالکل ٹھیک ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، ہریالی آ رہی ہے، فصلیں اگنا شروع ہو گئی، چراگاہیں آباد ہونا شروع ہو گئی ہیں، مویشی بھی خوش ہیں اور انسان بھی خوش ہیں۔ ایسا کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ سازش ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے، حق سمجھ نہ آ رہا ہو، تو باطل کے تیروں پہ نگاہ رکھو۔ میزائل بھی ایک ہی ملک کی طرف جا رہے ہیں، اور جو سسمک ویپنز ہیں، موسمیاتی ویپن، وہ بھی ایک ہی ملک کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ باقی جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی ایک ہی ملک کے خلاف ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حق کس طرف ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور اس سازش کا کلا کما ہوا، لیکن وہ دوبارہ یہ ریڈار سسٹم لگا لیں گے، دوبارہ کسی خفیہ مقام پر یہ کریں گے۔ اس لیے میرے خیال میں جنگ رکنے کا زیادہ نقصان، اس تھیوری پر میں اب بھی مصر ہوں کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے خاتمے یا اس کے سیز فائر کا نقصان ایران کا ہوا، کیونکہ ایران کے پاس گولڈن چانس تھا، ان کے ویپنز ڈپلیٹ ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، 40% ایمونیشن باقی تھا، یا کچھ کہتے ہیں 25 سے 30%۔ تو ایران اب حملے کر کے، تابڑ توڑ حملے کر کے ان فاسد ریاستوں کا خاتمہ کر سکتا تھا، اسرائیل کو تہز نہز کر سکتا تھا۔ اب وہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور اب ممکن نہیں کہ ایران اتنا آسانی سے اسی طریقے سے انہیں پچھاڑ سکے، اتنا آسانی سے مقابلہ کر سکے، لیکن کچھ پروفیسیز ایسی موجود ہیں پیشین گوئیاں حدیث میں، روایات میں، کہ ایران مقابلہ کرے گا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو سازش ہو رہی ہے، سسمک ویپن کا کیا علاج ہے؟ آپ کو بھی اسی طرح کی ٹیکنالوجی لانی ہوگی، آپ کو بھی ماحولیات کی اس ٹیکنالوجی کا توڑ کرنے والی ٹیکنالوجی پر کام کرنا ہوگا۔ شاید اس پر کسی مسلم ملک نے توجہ نہیں دی، میں بھی پاکستان میں کام ہو رہا ہو، لیکن ایسی کوئی ویل ڈاکومنٹڈ یا کوئی ایسی ویک بھی ریومر موجود نہیں کہ اس طرح کا کام پاکستان یا کسی اور ملک میں ہو رہا ہو۔ لیکن یہ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کا سدباب کریں کہ ایک ملک مشرق وسطیٰ میں کسی ملک کی پروکسی بن کے پورے عالم اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ سوویت یونین کے عہد میں ایک لیڈر نے دعویٰ کیا تھا، روسی لیڈر نے، سوویت لیڈر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ہمارے خلاف سیٹلائٹ سسٹم کو یوز کر رہا ہے، اور یہ وہ ویپن ہے جو کہ ویتنام کی وار میں بھی استعمال کیا گیا، یہ سسمک ویپن، اور اس کے ذریعے مصنوعی بارشیں برسائی جاتی ہیں۔ تب یہ ٹیکنالوجی لمیٹڈ تھی، آپ اندازہ لگے یہ 60s میں، 1960، 70، 58 میں یہ ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس موجود تھی کہ وہ اس ہارپ نامی ویپن کی مدد سے وہ موسم کو کنٹرول کرتا تھا، اور وہ ویتنام میں کہا جاتا تھا کہ اتنا بارش کی جائے جہاں حملہ کرنا ہوتا، دشمن نے پیش قدمی کرنی ہوتی تھی، ویت کونگ یعنی ویت نامی گوریلوں نے، تو وہاں پر ساری زمین دلدلی اور کیچڑ والی ہو جائے تاکہ ان کی پیش قدمی سلو ہو جائے اور کچھ دنوں کے لیے رک جائے۔ اس دوران وہ جس ایریا میں انہوں نے موومنٹ کرنی ہوتی تھی، امریکن فورسز نے موومنٹ کرنی ہوتی تھی، وہاں پر وہ اس ویپن کو یوز نہیں کرتے تھے، ظاہر ہے وہاں پر خشک ایریا ہوتا تھا، وہ ٹریول کر لیتے تھے، اپنے متعلقہ مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے تھے۔ پھر بھی امریکہ وہ جنگ ہار گیا، کیونکہ امریکہ جو ہے امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، وہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں بنا، وہ جنگیں لڑ کر اسلحہ بیچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ جنگ جیتے یا ہارے، امریکہ کی جیت ہار سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جنگ کنٹینیو رہنے سے انہیں غرض ہوتی ہے۔ انہوں نے ویتنام میں اس ٹیکنالوجی کو 60s میں یوز کیا، تب لمیٹڈ ہوگی، اب دیکھیں وہ کتنی ایڈوانس ہو گئی ہوگی کہ ایران ایک بہت وسیع ملک ہے، پاکستان سے تقریباً 1.5-2 گنا بڑا ملک، پاکستان سے بڑا ملک ہے، اور عراق کے ایریا، اتنے پورے ریجنل ایریا کو کور کرنا 1-2 سیٹلائٹس کی مدد سے بڑی حیران کن بات ہے، اور امریکہ کے لیے حیران کن نہیں ہے، ہمارے لیے ہے
تو اس ٹیکنالوجی کو وہ یوز کر رہے تھے مڈل ایسٹ میں ود دا ہیلپ آف UAE. اور اس میں یعنی اتنی ایول گورنمنٹ شاید ہی کوئی ایگزسٹ کرتی ہو مشرق وسطیٰ میں کہ باقی ملک جو ہیں وہ بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, سب امریکہ اور ان کے اسرائیل کے حامی ہیں در پردہ اور کھلے طور پر. لیکن جو لیول UAE کے حکمرانوں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ جو اس طریقے سے پوری ایک ایول سٹیٹ جو لیبیا سے لے کر سوڈان سے لے کر پورے عالم اسلام, یمن سے لے کر بلوچستان BLA تک TTP تک ہر دہشت گرد ایلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو وہ اب ان کی یہی کمی رہ گئی تھی کہ سسمک ویپن اپنے مسلم برادر ملکوں کے خلاف یوز کرے تھے. ایکچولی یہ کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہے, یہ وہ اسٹیٹ ہے جو ٹوٹلی اسرائیل کی کالونی ہے اور اس کا ایک ایکسٹینشن آپ کہہ لیں, یعنی اسرائیل کی ایک بفر اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں UAE کو. یعنی یہ ان کا کردار رہا, یہ رویہ رہا. تو اس کے بارے میں اب مسلم ورلڈ کو بہت زیادہ کوشیس ہونا پڑے گا کہ وہ دوبارہ وہ سسٹم لگائیں گے. ظاہر ہے وہ لگانا ہے انہوں نے, چاہے جتنے بھی $1 بلین خرچ ہوں, لیکن اب ویجیلنٹ رہنا ہوگا, نظر رکھنی ہوگی کہ کہیں یہ دوبارہ اس طریقے سے موسمیاتی تبدیلی لائے. کیونکہ اس کا موسمیاتی تبدیلی اگر آپ کی فصلیں بنجر کر دی جائیں 10-15 سال کے لیے, اس سے کہیں زیادہ نقصان ہے جتنا آئل اور گیس کی بندش کا نقصان ہے یا عالمی پابندیوں کو, اس سے زیادہ نقصان زراعت کا نقصان ہے, انسانی اور مویشیوں کا نقصان ہے. تو اس کے سدباب کے لیے سسمک ویپنز کا عالم اسلام کو یا چائنا امریکہ, چائنا رشیا وغیرہ کو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالنا ہوگا.